السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں زندگی سے بھرپور نوجوان کے قتل کی دلخراش داستان۔ خونی جوڑا۔ دادی جان وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ یہ وہ آواز تھی جو کانوں میں ہمیشہ گونجا کرتی تھی۔ رضا، تم پھر بغیر بتائے آ گئے؟ پہلے مجھے اطلاع تو کر دیتے، میں تمہارے لیے کھانے پر اہتمام کرتی۔ میری پیاری دادی جان، اگر میں بتا دیتا تو آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھ پاتا؟ رضا نے رقیہ بیگم کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم چاہتے ہو کہ میں خوش رہوں، اسی لیے 3 ماہ بعد چکر لگاتے ہو؟ یہ نہیں کہ بوڑھی دادی ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر کھپ گئی۔ ہر ہفتہ نہ صحیح ہر ماہ تو چکر لگا لیا کرو۔ رقیہ بیگم شکوہ کر رہی تھی۔ ارے دادی جان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے بعد میرا ہے ہی کون، مگر کیا کروں؟ خیر، یہ سب باتیں چھوڑیں، جلدی سے کھانا لگائیں، بہت زوروں سے بھوک لگ رہی ہے۔ رضا نے ماحول پر چھائی اداسی کم کرنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں، تم سفر سے آئے ہو اور تم سے پانی تک کا نہیں پوچھا۔ جاؤ جا کر ہاتھ منہ دھو لو، میں دسترخوان لگاتی ہوں۔ رضا نے بیگ اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ رضا مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ 9 سال کا تھا جب 6 ماہ کے اندر ہی پہلے باپ اور پھر ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ والدین کے انتقال کے بعد رضا کی پرورش اس کی دادی رقیہ بیگم نے کی تھی۔ رقیہ بیگم گاؤں کے کئی گھروں میں صاف صفائی، برتن جھاڑو کر کے اپنا اور اپنے پوتے کا پیٹ بھرتی تھی۔ رضا کو بچپن ہی سے دوسری زبانیں سیکھنے اور اسکول جانے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق اور دادی کی بے انتہا محنت کی وجہ سے وہ آج ملک کی بہترین یونیورسٹی میں سے ایک کا طالب علم تھا۔ اسے احساس تھا کہ کس محنت اور مشقت اور کتنی مشکلات کا سامنا کر کے اس کی دادی نے اسے پڑھایا لکھایا ہے۔ اسی لیے وہ پڑھائی میں بہت محنت کرتا تھا کہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور دادی جان کی خدمت کر سکے۔ رضا، ایک بار پھر سوچ لو بیٹا، ابھی 2 گھنٹے بعد یہاں سے تمہارے نانا کے گاؤں جانے والی گاڑی آئے گی، تو تم اس سے چلے جانا، کچھ دن رک کر واپس آ جانا۔ رقیہ بیگم اس کے پیچھے آ گئیں۔ نہیں، میں نے سیف کی بائک لے لی ہے، میں شام تک واپس لوٹ آؤں گا۔ ارے لو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نانا ہیں تمہارے، جا کر 2-3 دن ساتھ میں رہو، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہیں دادی جان، آپ ممانی کا رویہ تو جانتی ہی ہیں، مجھے نہیں رکنا وہاں، میں شام تک لوٹ آؤں گا۔ رضا نے بیگ بائک پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، جیسا تم چاہو، مگر تم اس بیچ والے راستے سے مت جانا، اس راستے سے کوئی سفر نہیں کرتا، وہ راستہ آسیب زدہ ہے۔ میری پیاری دادی جان، آپ بھی کس صدی میں جی رہی ہیں؟ یہ 21ویں صدی ہے دادی جان، کوئی بھوت پریت آسیب کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب خیالی پلاؤ ہے، اندھی تقلید ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ آپ بھی گاؤں کے جاہلوں کی باتوں میں آ رہی ہیں، اندھی تقلید اور خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ 4 سال پہلے سیف کے چچا کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھول گئے ہو کیا؟ رقیہ بیگم ناراض ہونے لگی۔ دادی، وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، رضا جھلایا۔ رضا، اگر تم نے سچ مچ اس راستے سے جانا ہے تو بہتر ہے کہ تم جاؤ ہی نہیں، میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم اس راستے پر سفر کرو، اور وہ بھی تنہا، کبھی نہیں۔ رقیہ بیگم حتمی لہجے میں گویا ہوئیں۔ دادی پلیز، وہ راستہ اتنا اچھا تو ہے، چاروں طرف ہریالی، درخت اور جنگل کی خاموشی، کتنا اچھا ہوگا نا؟ رضا خیالوں میں گم کہہ رہا تھا۔ کیا تم وہاں گئے ہو کیا پہلے کبھی؟ رقیہ بیگم حیرت و شوق کی کیفیت میں تھی۔ نہیں، میں گیا تو نہیں ہوں کبھی، مگر بہت سنا ہے اس راستے کے بارے میں، اور پھر دیکھے نا، وہاں سے وقت بھی کم لگتا ہے، وہ ایک بہترین شارٹ کٹ ہے، میں تو اسی راستے سے جاؤں گا۔ رضا نے بیگ کو پچھلی سیٹ پر باندھ دیا۔ رضا، تم کہیں نہیں جا رہے، جانا ہے تو سیدھے راستے سے جاؤ، ورنہ گھر میں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ رقیہ بیگم غصے میں بائک کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ اچھا ٹھیک ہے دادی جان، نہیں جاتا اس راستے سے، آپ سامنے سے تو ہٹیں۔ رضا کے چہرے پر ناگواری تھی۔ رضا، ناراض ہو کر سفر پر نہیں جاتے، تم خوشی سے اس سیدھے راستے سے جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ رقیہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ میں ناراض نہیں ہوں، اور میں سیدھے راستے سے ہی جاؤں گا، اس سڑک کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ رضا نے آگے بڑھ کر رقیہ بیگم کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ جاؤ، اللہ کی امان میں دیا۔ رقیہ بیگم اس وقت تک چوکھٹ پر کھڑی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ رضا خوشی خوشی اپنی بائک دوڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ اس موڑ پر آ کر اس نے بائک روک لی۔
چونکہ ٹھنڈ کا موسم تھا اور ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے تو راستے پر اکا دکا ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے گردن دائیں طرف موڑی، یہ وہی راستہ تھا۔ راستے کے دونوں طرف جنگل تھا اور ٹھنڈ کی وجہ سے قہر بھی چھایا ہوا تھا۔ اس نے پھر سامنے دیکھا، سامنے سیدھا راستہ تھا۔ وہ اگر اس راستے سے جاتا تو اسے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا نانا کے گھر جاتے جاتے، اور اگر بیچ کے راستے سے جاتا تو وہ 1 گھنٹے میں بآسانی پہنچ جاتا۔ مگر تم اس بیچ والے راستے سے مت جانا، اس راستے سے کوئی سفر نہیں کرتا، وہ راستہ آسیب زدہ ہے۔ کہیں دور سے دادی کی سرگوشی سنائی دی۔ رضا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، جیکٹ کی زپ چڑھائی اور بائک کو اس راستے پر موڑ دیا۔ وہ راستہ دونوں طرف سے بڑے بڑے درختوں سے گھرا تھا۔ سورج کی روشنی ان درختوں کے پتوں کے بیچ سے چھن کر آتی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، راستہ تھا بھی پہاڑی، اور پھر درختوں سے گھرا ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑنے لگے۔ تھوڑا آگے جا کر ایک نالا دکھائی دیا۔ اس نے بائک نالے کے قریب لے جا کر روک دی اور بائک سے اتر آیا۔ وہ نالا دور تک راستے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ وہاں کا منظر انتہائی خوبصورت تھا۔ رضا نے جیب سے موبائل نکالا اور اس جگہ کی تصویر کھینچنے لگا۔ وہ بائیں طرف آگے آگے بڑھتا گیا تو وہاں کئی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ وہ خوشی میں آگے بڑھا کہ شاید یہ خانہ بدوشوں کی بستی ہے، اور دادی خواہ میں لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے یہاں آنے سے منع کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو وہاں جھونپڑی کے باہر ایک عورت بکری کو گھاس کھلا رہی تھی، اور کچھ ہی دوری پر ایک مرد چارپائی پر لیٹا تھا۔ ہیلو، رضا نے مسافر کے لیے آگے ہاتھ کیا۔ وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، اور چہرے، ناک اور ہونٹ پر زخم کے نشانات تھے، جیسے کسی نے تلوار سے اس کے چہرے پر حملہ کیا ہو۔ رضا ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ آدمی مسکرانے لگا۔ رضا نے مسافر کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ نیچے کر لیا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئے؟ وہ آدمی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ رضا نے تھوک نگلتے ہوئے عورت کی طرف دیکھا۔ وہ گھونگھٹ میں تھی۔ یہ تمہارے چہرے پر زخم؟ رضا نے اپنی بات ادھوری رکھی کہ کہیں اس آدمی کو گرا نہ گزرے۔ ارے یہ زخم، یہ تو خاصا پرانا زخم ہے، اب تو صرف نشانات باقی ہیں۔ وہ پھر مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ پراسرار تھی۔ تم مسافر ہو؟ اس نے رضا کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ بستی دیکھ کر یہاں آ گیا۔ بڑے ہی ہمت والے ہو، ورنہ انسان تو یہاں سے گزرتے ہی نہیں۔ اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں، وہ لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ خیر، کیا میں آپ لوگوں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں؟ رضا نے موبائل آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آدمی اس عورت کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جو شاید اس کی بیوی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ 1 منٹ، ویسے تم یہ تصویر کیوں لے رہے ہو؟ اس نے رضا کو روکتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی دادی اور گاؤں والوں کو دکھاؤں گا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی آبادی ہے اور یہ کوئی آسیب زدہ راستہ نہیں ہے، رضا نے وجہ بیان کی۔ پھر ٹھیک ہے، لے لو تصویر۔ اس آدمی نے اجازت دے دی۔ رضا نے موبائل کا کیمرہ آن کیا، موبائل آنکھوں کے سامنے کیا، مگر پھر ایک جھٹکے سے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا۔ کیا ہوا؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز اپنی بیوی سے کہیں کہ گھونگھٹ ہٹا دیں، رضا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ارے، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اس نے جھک کر اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا۔ عورت نے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ رضا نے، جو موبائل میں کیمرے کی سیٹنگ کرنے میں مگن تھا، اس آدمی کی آواز پر سر اٹھایا، مگر رضا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ڈر اور خوف نے لے لی۔ سامنے کھڑی عورت ہی نہیں تھی، وہ خالص ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، جلی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ نہ اس کی آنکھیں تھیں، نہ ہونٹ، نہ چہرے پر کہیں گوشت یا چمڑی، یہاں تک کہ اس کے سر پر بال بھی نہیں تھے۔ خون رضا کی نسوں میں جمنے لگا، ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف اور ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ ہڈیوں میں اتر جانے والی ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو نہ نالا تھا، نہ بستی، اور نہ ہی ہرے بھرے پیڑ۔ دور تک سوائے سوکھے اجڑے درختوں اور سوکھے پتوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنی بے جان ہوتے قدموں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ مگر یہ کیا! اطراف میں پڑے سارے سوکھے پتے اس کے پیروں سے چمٹ گئے تھے۔
اسے یوں محسوس ہونے لگا گویا زمین اسے اپنے اندر کھینچ رہی ہے۔ وہ چیخنے لگا، پوری طاقت لگا کر اپنے پیر زمین سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ساری محنت بے سود تھی۔ وہ زمین میں دھنستا چلا گیا، گھٹنوں تک، کمر تک اور پھر گردن تک۔ گردن تک وہ زمین میں دھنس گیا تھا۔ اب نہ وہ ہاتھ مار سکتا تھا نہ ہی پیر۔ ہوا میں آکسیجن کم ہونے لگی۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ مدد کے لیے اس آدمی کو پکارنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے رضا کے قریب آیا۔ اس کا وہ پرانا زخم کھلا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی، ناک، ہونٹ، حتیٰ کہ پورے چہرے سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ رضا کے قریب آ کر چہرے پر جھکا۔ اس کے چہرے سے رسنے والا خون اب رضا کے چہرے کو بھگونے لگا۔ خون کی بدبو سے رضا کا دم گھٹنے لگا۔ رضا گھگھیا رہا تھا، اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور رضا کی گردن دبا دی۔